السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد، صفحہ نمبر 32۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بچوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ الضبط ان السبب ان کان من خارج فالخبر الصادق والا فان کان آلتا غیر مدرک فالحواس والا فالعقل فان قیل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل، والسبب ظاهر كالنار للإحراق هو العقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك، والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جري العادة لا يشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريقة كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ها هنا أشياء أخر مثل الوجدان والحدث والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا الحواس أحد الأسباب، ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر، ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا وأن الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السقمونية مسهل وأن العالم حادث هو العقل وإن كان في البعض باستعانة من الحس۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی جی؟ اب شروع کرتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب کتاب؟ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اسباب علم مخلوق کے لیے تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ صاحب شرح نے فرمایا بحکم الاستقراء، یہ تین کو جو بیان کیا گیا ہے یہ تلاش و جستجو اور یہ حصر استقرائی ہے، حصر عقلی نہیں ہے۔ بہرحال حصر استقرائی صحیح، لیکن حصر استقرائی ہے تو وجہ حصر تین ہی میں، تین کی وجہ حصر کیا ہے؟ تین ہی کیوں نہیں ہے؟ تین ہی کیوں ہیں؟ صاحب شرح اولاً اس کی وجہ حصر بیان کرتے ہیں۔ تو وجہ حصر بچوں کیا ہے؟ صاحب شرح فرماتے ہیں وجہ الضبط ان السبب ان کان من خارج، وجہ ضبط تین ہی میں حصر، ضبط بے معنی حصر ہے۔ وجہ حصر یہ ہے کہ علم کے حصول کا جو سبب ہے وہ سبب یا تو ذات مدرک سے خارج ہوگا، سبب ذات مدرک سے یا تو خارج ہوگا، اگر خارج ہے تو وہ خبر صادق ہے، کیونکہ خبر صادق جس کو خبر متواتر کہیں، وہ خبر صادق ذات مدرک سے خارج ہوتی ہے، اور اس خبر صادق کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ وَإِلَّا إِن لَمْ يَكُن مِّن خَارِجٍ، اور اگر ذات مدرک سے خارج نہ ہو وہ سبب،
تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ سبب مدرک کے علاوہ کوئی آلہ ہوگا، یعنی نفس مدرک تو نہ ہو، لیکن اس مدرک کے ساتھ اس کو تعلق تام ہو، تعلق تام کی بنا پر کہا جائے کہ وہ مدرک کی ذات سے خارج نہیں ہے، اسی لیے صاحب شرح نے اس کو تعلق کی بنا پر کہا کہ وہ اعلیٰ ہو، خود مدرک نہ ہو، اس لیے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ آلَةً غَيْرَ مُدْرِكٍ، اگر وہ اعلیٰ ہو، مدرک نہ ہو، خود مدرک نہ ہو، فالحواس، تو وہ سبب کیا بنائے گا؟ حواس۔ پیارے بچوں، حواس جو ہیں خود مدرک نہیں ہے، بلکہ یہ ادراک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں عقل کے لیے۔ مدرک تو عقل ہے، اور حواس کے ذریعے سے مدد ملتی ہے ادراک کرنے میں، مبصرات کو دیکھ کر جانا جاتا ہے، اور علم اور یقین تو عقل ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، حواس اس کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مدرک نہیں ہے بلکہ مدرک کے لیے اعلیٰ ہیں۔ تو اگر سبب خارج سے نہ ہو تو دو صورتیں، یا تو اعلیٰ ہوں گے خود مدرک نہ ہو تو فالحواس، تو وہ حواس ہیں، وَإِلَّا فالعقل، اور اگر خود مدرک ہے وہ تو عقل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عقل، کیونکہ عقل کلیات اور جزیات مادیہ کا ادراک کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو عقل مدرک، ان لوگوں کے نزدیک ہے جو کلیات اور جزیات مادیہ دونوں کے ادراک کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے مدرک ہے عقل۔ وہیں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کلیات کی مدرک تو عقل ہے اور جزئیات مادیہ کی مدرک حواس ہیں۔ تو صاحب کتاب نے، جو صاحب شرح نے جو قول پیش کیا ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو کلیات اور جزئیات مادیہ دونوں کے لیے مدرک عقل کو مانتے ہیں۔ تبھی انہوں نے حواس کو اعلیٰ بنا دیا، اور جو لوگ جزئیات مادیہ کے لیے مدرک حواس کو بناتے ہیں تو وہاں پر حواس اعلیٰ نہیں ہوں گے بلکہ خود ہی مدرک ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں بات؟ بہرحال وجہ ضبط صاحب شرح نے بیان کر دی۔ فَإِنْ قِيلَ سے اس وجہ حصر پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ سبب علم کو آپ نے تین میں منحصر کیا، یہ تین میں انحصار کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، کیونکہ سبب علم سے مراد سبب سے مراد کون سا سبب ہے؟ تین طرح کے سبب ہوتے ہیں بچوں۔ ایک سبب حقیقی ہوتا ہے، اور ایک سبب ظاہری ہوتا ہے، اور ایک سبب حقیقی اور ظاہری سے قطع نظر کرتے ہوئے مطلقاً ہر اس چیز کو بھی سبب بول دیا جاتا ہے جو بھی علم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، جو مفضی الی العلم ہو جائے، جس کو مفضی فی الجملہ کے لفظ سے صاحب شرح تعبیر کریں گے۔ تو سبب کتنے طرح کے ہو گئے بچوں؟ تین طرح کے، ایک سبب حقیقی، ایک سبب ظاہری، اور ایک سبب فی الجملہ۔ اب معترض اعتراض کرے گا کہ آپ نے جو تین میں حصر کیا ہے سبب علم کا، اسباب علم تین ہیں، اس سبب سے مراد آپ کی ہے کیا؟ آیا کہ سبب حقیقی مراد ہے، یا سبب ظاہری مراد ہے، یا سبب فی الجملہ مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ اگر آپ سبب سے مراد سبب حقیقی لیں، یعنی ایسا سبب
جو تمام تر علوم میں مؤثر ہو، تاثیر اس کی تاثیر کے بغیر علم کا حصول ہی نہ ہو سکے، ایسا سبب مؤثر اور ایسا سبب حقیقی تو صرف اللہ ہے، کیونکہ تمام تر علوم اللہ کے خلق اور اس کی ایجاد سے ہی ہوتے ہیں۔ حادثے کا اور خبر صادق کا اور عقل کا ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر چاہے کوئی کتنی بھی عقل لڑا لے، کتنی بھی اخبار اس کے سامنے آ جائیں، کتنے بھی حواس کا وہ استعمال کر لے، لیکن اللہ رب العزت ان کے استعمال کے بعد خلق علم نہ فرمائے تو ہرگز علم کا حصول نہیں ہوگا۔ تو سبب حقیقی تو صرف اللہ تعالی ہے۔ اگر آپ سبب حقیقی مراد لیتے ہیں تو وہ تو صرف ایک ہے، تین نہیں، تو تین کو بیان کرنا یہ درست نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر سبب سے مراد سبب ظاہری لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ سبب سے مراد سبب ظاہری یعنی نفس الامر میں ظاہری طور پر، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ نے بہت ساری چیزوں کو سبب بنایا ہے، جیسے کہ آگ کو جلانے کا سبب بنایا ہے، پانی کو آگ بجھانے کا بھی سبب بنا دیا ہے۔ تو ظاہری اسباب ہے نا، ہماری زبان کو، ہمارے بولنے کا، ہمارے الفاظ کے زیر و بم کا سبب بنا دیا ہے۔ تو ظاہری اسباب اگر مراد ہیں تو جناب ظاہری اسباب اگر مراد ہے یعنی علم کا سبب ظاہری، تو سبب ظاہری تو صرف عقل ہے، کیونکہ عقل جیسی ختم ہوتی ہے چاہے وہ حواس ہوں یا کچھ بھی ہو، سبب ظاہری عقل ہے، عقل کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تب بھی ایک ہی سبب بنا، پھر تین کیوں بیان کر دیے؟ یہ حواس اور اخبار جو ہوتے ہیں نا، یہ تو حواس، یہ تو صرف عقل کے لیے آلات ہوتے ہیں۔ اخبار یعنی خبر صادق وغیرہ یہ تو ادراک کے محض راستے ہیں، یعنی عقل ان کے ذریعے سے ادراک کر لیتی ہے، تو یہ تو ذریعہ بن جاتے ہیں، آلات و طرق بنتے ہیں یہ تو، ورنہ تو صرف سبب ظاہری کیا ہے؟ عقل۔ تب بھی ایک ہی سبب بنا نا، زیادہ نہیں ہے، پھر تین کیوں بیان کر دیے؟ اور اگر سبب سے مراد آپ کی سبب المفضی فی الجملہ ہو، یعنی جو بھی چیز حصول علم تک پہنچا دے وہ سبب ہے، اگر یہ مراد لے قطع نظر کرتے ہوئے سبب حقیقی اور سبب ظاہری سے، تو جو بھی چیز چاہے وہ حقیقی ہو یا ظاہری ہو یا کیسی بھی ہو، جو بھی علم تک پہنچا دے وہ مراد ہے۔ اگر یہ مراد لے، اگر آپ کی یہ مراد ہے تو پھر تین میں حصر درست نہیں، حواس سے سلیمہ، خبر صادق اور عقل، انہی تین میں حصر درست نہیں ہے۔ تب تو ایسی صورت میں اللہ رب عقل کو بھی شامل ہے، اعلیٰ جیسے حص ہے اس کو بھی شامل ہوگا، یہ طریق جو کہ خبر صادق وغیرہ ہیں ان کو بھی شامل ہوگا۔ ان کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، جیسے وجدانیات ہیں، حدثیات ہیں، تجربیات ہیں، ترتیب مبادی ہے، یعنی مقدمات کو ترتیب دے کے مجہول تک پہنچنا، یہ نظر ہے، یہ سب کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے نا، تو یہ سب کے سب اسباب علم ہے، تو پھر تین میں حصر درست نہیں، تین کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لہذا تین میں حصر کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ پہلے اس اعتراض کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ ذہن میں آ گیا نا اعتراض کا؟ جی ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے السبب المؤثر، یعنی تمہاری مراد سبب سے کیا ہے؟ سبب مؤثر یعنی سبب حقیقی مراد ہے،
تو فرماتے ہیں سبب المؤثر فی العلوم کلھا، سبب مؤثر تمام علوم میں هو اللہ تعالی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ کیوں؟ لأنها بخلقہ و ایجادہ، کیونکہ تمام تر علوم اللہ کے خلق اور اللہ کی ایجاد سے ہوئے، من غیر تاثیر للحاسۃ والخبر والعقل، حاسہ، خبر اور عقل ان کو کوئی تاثیر نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے کوئی ان کی تاثیر نہیں ہے۔ اگر سبب حقیقی مراد ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، جس کو اپنے اس عبارت سے صاحب شرح نے پیش کیا، وَالسَّبَبُ الظَّاهِرِ کَالنَّارِ لِلْإِحْرَاقِ، سبب ظاہری جیسے کہ آگ جلانے کے لیے ہوتی ہے، ایسے یہ سبب ظاہری اگر مراد ہے، فرماتے ہیں هُوَ الْعَقْلُ لَا غَيْرُ، وہ صرف اور صرف عقل ہے، عقل کا غیر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ حواس سے بھی تو علم حاصل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ، رہے حواس تو وہ تو ادراک کرنے میں آلات اور ذریعہ بنتے ہیں، والاخبار رہے اخبار اور خبر صادق تو وہ تو ایک طریق ہے ادراک میں، کیا ہے؟ طریق ادراک ہے، آلات ادراک ہیں یہ آلات و طرق، یہ لف و نشر مرتب کے طور پر صاحب شرح نے ذکر کیا، کیونکہ پہلے حواس اور حواس کا ذکر کیا، پھر اخبار کا، پھر حواس کے متعلق آلات کا ذکر کیا، اخبار کے متعلق طرق کا ذکر کیا۔ رہے حواس و اخبار تو وہ آلات و طرق ہیں ادراک کے سلسلے میں، اس لیے سبب ظاہری مراد لیا جائے تو صرف عقل ہے، اور اگر آپ کی مراد السبب المفضی فی الجملہ ہے، یا آپ کی مراد کیا ہے؟ سبب مفضی فی الجملہ۔ سبب مفضی فی الجملہ کا مطلب، سبب مفضی فی الجملہ کا مطلب یہ ہے بأن یخلق اللہ تعالی فینا العلم، یعنی ہر وہ چیز کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اس کے ساتھ میں، اس چیز کے استعمال کے ساتھ علم کو پیدا فرما دے، بطریق جری العادہ، عادت کے جاری ہونے کے طریقے پر، کہ جیسے ہی ہم اس چیز کا استعمال کریں وہ ذریعہ ہمیں جیسی بنے، ویسے ہی اللہ رب العزت اس کے استعمال کے بعد ہمارے اندر علم پیدا فرما دیا۔ اللہ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ ہمارے اندر علم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو سبب مفضی فی الجملہ کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اس سبب کے ذریعے، سبب کے ساتھ علم کو پیدا فرما دیتا ہے جریے عادت کے طریقے پر۔ اگر یہ مراد ہے لَيَشْمُلُ الْمُدْرِكَ، تو یہ سبب مفضی فی الجملہ یہ مدرک جیسے کہ عقل ہے اس کو بھی شامل ہوگا، والآلۃ اور آلہ کو بھی شامل ہوگا جیسے کہ حس ہے، والطریقہ اور طریق کو بھی شامل ہوگا جس کی خبر صادق ہے، ان تینوں کو تو شامل ہوگا ہی یہ۔ لا ينحصر فی الثلاثہ، لیکن انہی تین میں منحصر نہیں ہوگا، بل ہا ہونا اشیاء اخر، بلکہ یہاں پر ان تین کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ہیں، مثلا الوجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، نظر عقل ہے۔ وجدان جو ہم اندرونی طور پر ہمیں دیکھو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو ہم اندرونی طور پر جو ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں نا بھوک و پیاس کی، یہی وجدان ہے۔ حدث کہتے ہیں کہ حدث نام ہے ان چیزوں کا کہ جن کو دیکھ کر بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی غور و خوض کی ضرورت کے مطلوب علمی تک ذہن کا انتقال تیزی سے ہو جائے، یعنی ایسی چیزیں جو سرعت انتقال ذہن کو واجب کرتی ہیں مطلوب علمی کی جانب، یعنی جو چیز ہمیں حاصل کرنا ہے اس تک ہمارا ذہن فٹافٹ فوراً پہنچے، جیسی دیکھا اس چیز کو فوراً ذہن ہمارا ادھر منتقل ہو گیا۔ ایسی چیزیں جو سرعت ذہن کے انتقال ذہن کی سرعت کو واجب کرے مطلوب علمی تک، ان کو حدث کہتے ہیں، حدثیات۔ تجربہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار کرنے سے کسی شے کا یقین ہو جاتا ہے، جیسے بار بار ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کھانا پیٹ بھرنے والا ہے۔ پانی پیتے ہیں، بار بار پانی پی کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ
پانی سیراب کرنے والا ہے۔ تو یہ تجربے سے ہمیں حاصل ہوا۔ وہ نظر العقل، ایسی نظر عقل کو بھی شامل ہوگا۔ یہ نظر عقل سے مراد مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینا، یعنی وہی امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طور سے کہ امور مجہولہ حاصل ہو جائیں، تو اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ بھی ذریعہ ہے نا، تو سبب مفضی فی الجملہ تو وہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے 3 میں حصر کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ یہ اعتراض ذہن میں آ گیا نا؟ بہت اچھی بات۔ جواب کیا ہے؟ آج ہم گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، جواب انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ جب تک آپ اس کو یاد کریے اور جواب کا انتظار کریے۔ اور ایک بات ہم آپ سے یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیں کہ ہمارے اس سبق کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی پر جا کر سن سکتے ہیں۔ آپ اردو میں لکھیں ہم سبق درس نظامی، تو آپ ہمارے چینل پر پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر بھی اپنی اس آڈیو کو سن سکتے ہیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، ہماری یوٹیوب چینل پر جا کر اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن جو گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی ٹچ کریں، اس کے آل پر اگر ٹچ کریں گے تو تمام ہماری آڈیو آپ کو جیسے ہی ہم ڈالیں گے ویسے ہی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، جو بہت سارے طلباء ایسے وقت میں ان مدارس سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے جن مدارس میں آن لائن تعلیم نہیں چل رہی ہے، اگر وہ آپ سے متعلق ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کا لنک ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ خواہش مند طلباء ہماری گفتگو سے نفع حاصل کر سکیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔